بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. یہ جو ہمارا سلسلہ رہتا ہے اس وقت تعلیم کا، اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ کی یہ اصلاحی مجالس میں سے ہم پڑھتے ہیں، جو اسی عنوان پہ ہے کہ انسان سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، تو اس کے متعلق کچھ نہ کچھ اصلاحی باتیں ہوتی ہیں. اس میں یہ خاص سلسلہ اسی سے متعلق ہے، اور وہ بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے کچھ پڑھ کے اس کی تشریح کر دیتے ہیں کہ اس میں مزید ظاہر ہے ان کی ہوئی وضاحت جو ہوتی ہے اس سے حضرت تھانوی کا کلام بھی سمجھ میں آتا ہے، اور بہت سی چیزوں کے یعنی جو طریقے جو اختیار کرنے چاہیے وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں. جیسے ہم نے پیچھے عنوانات پڑھے تھے، بد نظری ہے تو اس کے نقصان کیا ہے، اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر زیادہ بات کی گئی. غیبت، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیسے انسان بچے. اب بدگمانی، اس کا تذکرہ آیا. اب ہے تجسس کا بیان. تو آج ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں، بدگمانی اور تجسس، اور غیبت سے بچنے کے 3 علاج کے عنوان سے آگے چل رہے ہیں. لیکن یہ اس طرح اس سے متعلق یعنی بدگمانی ہے، تجسس ہے اور غیبت ہے، اس سے متعلق مختلف باتیں آگے آتی رہیں گی. حضرت والا نے فرمایا، یعنی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بدگمانی، تجسس اور غیبت کا علاج یہ ہے کہ تواضع اختیار کرو، تکبر کو دل سے نکالو. جب تک اصلی مرض زائل نہ ہو اس وقت تک غیبت کا فوری علاج یہ کرو کہ نمبر 1 فکر و تأمل سے کام لو، نمبر 2 کوتاہی پر جرمانہ مقرر کرو، نمبر 3 وسوسہ بدگمانی کے وقت توجہ کو ذکر اللہ وغیرہ کی طرف منعطف کرو. تھانوی کا کلام تو مختصر ہوتا ہے جیسا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے پھر اس کی مزید تفصیل آئے گی. اس ملفوظ میں حضرت والا نے 2 علاج تجویز فرمائے ہیں. ایک علاج پائیدار، دوسرا علاج وقتی اور فوری. پھر فوری اور وقتی علاج کی بھی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں. پہلا علاج یہ ہے کہ فکر و تأمل سے کام لو، یعنی بات کرنے سے پہلے سوچو کہ یہ بات زبان سے نکالوں یا نہ نکالوں. پہلے تولو پھر بولو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی شخص سوال کرتا تو آپ خاموش رہتے، فوراً جواب نہیں دیتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں لیکن آپ کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہتے ہیں. جواب میں فرمایا، حتی اعرف ان الفضل فی السکوت و فی الکلام، یعنی میں اس وقت خاموش رہتا ہوں جب تک میرے سامنے یہ واضح نہ ہو جائے کہ بہتری بولنے میں ہے یا خاموش رہنے میں ہے. یہ در حقیقت اس مقولے پر عمل ہو رہا تھا، پہلے تولو پھر بولو. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو بیٹھے ہوئے مڑوڑ رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جواب دیا، ان ھذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈال دیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. صدیق کون ہوتا ہے؟ نبی کا آئینہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ فکر عطا فرماتے ہیں وہ اس طرح زبان کا استعمال کرنے میں بھی احتیاط اور استحضار رکھنے کی تدبیر کرتے ہیں. لہذا اگر انسان زبان کو صحیح استعمال کرے تو بڑی اچھی چیز ہے، اور اگر اس کو غلط استعمال کرے تو یہ بڑی خراب چیز ہے. یہی زبان جنت میں لے جانے والی ہے، یہی زبان جہنم میں ڈالنے والی ہے. اگر دل کے یقین کے ساتھ زبان سے یہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو کافر جہنم سے جنت میں پہنچ جائے گا. اور اگر کسی مسلمان نے
اس زبان سے کفر بول دیا تو مسلمان سیدھا جہنم میں پہنچ جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ لوگ اپنی زبان کے کرتوت کی وجہ سے جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈالے جائیں گے۔ اس زبان کا بے محابہ استعمال کہ جو منہ میں آیا بک دیا، جو سمجھ میں آیا کہہ گزرے، اس کو چھوڑو اور بولنے سے پہلے سوچنے کی عادت ڈالو، یہ زبان سے جو کلمہ نکال رہا ہوں مجھے کہیں ہلاکت میں تو نہیں ڈال رہا ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، وہ بہت بولتے تھے، آتے ہی بولنا شروع کر دیتے تھے، پھر کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ والد صاحب برداشت کرتے تھے۔ چند روز کے بعد ان صاحب نے کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت والد صاحب نے ان سے فرمایا اگر تم اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو پہلا کام یہ کرو کہ اس زبان پر تالا لگاؤ۔ یہ زبان جو قینچی کی طرح چل رہی ہے اس کو روکو، بس یہی تمہارا وظیفہ اور علاج ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جب وہ مجلس میں آتے تو خاموش بیٹھے رہتے تھے اور اسی علاج کے ذریعے ان کی اصلاح ہو گئی۔ اس لیے بولنے میں فکر و تأمل سے کام لو کہ میں جو بول رہا ہوں یہ غیبت ہے یا جھوٹ ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، اس کو پہلے سوچو۔ اگر تأمل اور غور و فکر کرنے کے باوجود اور توبہ استغفار کرنے کے باوجود پھر بھی کوتاہی ہو جائے اور غیبت سرزد ہو جائے تو پھر اپنے اوپر جرمانہ مقرر کرو کہ آئندہ جب کبھی غیبت ہوگی تو اتنے پیسے ادا کروں گا۔ لیکن پیسے اتنے ہونے چاہیے جن کو نکالنے میں تھوڑی سی تکلیف ہو، اتنا کم نہ ہو جیسے علی گڑھ کالج میں تھا۔ علی گڑھ کالج میں تمام طلباء کو مسجد میں نماز پڑھنا ضروری تھا، اگر کوئی حاضر نہ ہوتا تو فی نماز 4 آنا جرمانہ ادا کرنا ضروری ہوتا۔ چنانچہ جو طلباء بڑے بڑے رئیسوں کے بیٹے ہوتے تھے وہ مہینے کے شروع ہی میں پورے مہینے کے جرمانہ جمع کرا دیتے تھے۔ لہذا جرمانہ ایسا ہونا چاہیے جس کے ادا کرنے میں تھوڑی سی مشقت بھی ہو، اور یا یہ جرمانہ مقرر کرو کہ جب کبھی غیبت ہوگی تو 4 رکعتیں نفل پڑھوں گا۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ ایک علاج یہ ہے کہ جب کبھی دوسرے کی طرف سے بدگمانی کا خیال آئے تو اپنی توجہ کو ذکر اللہ کی طرف منعطف کر دو۔ مثلا استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دو، کلمہ پڑھنا شروع کر دو، کوئی تسبیح پڑھنا شروع کر دو، اپنی توجہ اس طرف سے پھیر لو۔ یہ تو وقتی علاج تھے۔ مستقل علاج یہ ہے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرو، کیونکہ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ساری بیماریاں تکبر کے ہونے سے اور تواضع کے نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ دل میں اپنی بڑائی ہے کہ جو میں سوچتا اور سمجھتا ہوں وہ درست ہے، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا پارسا ہوں، یہ سب تکبر کے خیالات ہیں جو انسان کے اندر غیبت، بدگمانی، تجسس کا داعیہ پیدا کرتے ہیں۔ ان سب کا علاج یہ ہے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ اب تواضع کیسے پیدا ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی شیخ کا دامن پکڑ لو، کیونکہ شیخ کے سامنے رگڑے کھائے بغیر کام نہیں بنتا۔ اس کی چپت کھاؤ، اس کی ڈانٹ کھاؤ، اس کے ساتھ لگے لپٹے رہو، اس کی نگاہوں کو برداشت کرو، اس کے خلاف طبع امور کو برداشت کرو تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ تواضع پیدا ہو جائے گی۔ اور جب تک شیخ نہ ملے یا شیخ سے تعلق قائم نہ ہو اس وقت تک کم از کم اتنا کرو کہ اپنی حقیقت کو سوچا کرو کہ میری حقیقت کیا ہے، میری ذات میں کوئی کمال ہے؟ جو کچھ میرے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر صحت ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے، اگر میرے اندر حسن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اگر علم میرے پاس ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اگر پیسہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور وہ جب چاہے ان کو واپس لے لے۔ ایک آدمی بڑا صحت مند تندرست ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے اس کے صحت کو واپس لے لے۔ میرے ایک عزیز تھے جن کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت دی تھی کہ برف کی سل کو ایک مکہ مار کر توڑ دیتے تھے، تربوز کو کبھی چھری سے نہیں کاٹتے تھے، بس ہاتھ مارا توڑ دیا۔ آخر عمر میں جب بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا، دیکھا کہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور ہاتھ اوپر اٹھانے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ جب مجھے دیکھا اور ملاقات ہوئی تو میں نے دل میں کہا کہ یہ وہی حامد ہے جو برف کی سل اپنے ہاتھ سے توڑ دیا کرتا تھا، اور اب یہ حالت ہے کہ
اپنا ہاتھ خود سے نہیں اٹھا سکتا، لہذا انسان کس بات پر ناز اور فخر کرے۔ مولوی کو علم کا بہت ناز ہوتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، مجھے بہت کچھ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس علم کو سلب فرما لیں۔ چنانچہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ کاغذ قلم لے کر بیٹھے تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھیں۔ جب ہمیں اپنے لکھنے پر ناز ہے، ہم بڑے اچھے اہل قلم ہیں، بعض اوقات اپنے نام کے ہجے نہیں آتے کہ کس طرح اپنا نام لکھیں، لہذا انسان کس چیز پر ناز کرے، کس چیز پر اکڑے، کس چیز پر بھروسہ کرے؟ جو کچھ حاصل ہے وہ سب ان کی عطا ہے اور وہ جب چاہیں سلب کر لیں۔ جس دن یہ بات دل میں بیٹھ گئی اور اپنی بڑائی کا احساس دل سے نکل گیا کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، ذرہ ناچیز ہوں، بے مقدار ہوں، ہیچ در ہیچ ہوں، بس اس دن انشاءاللہ تواضع پیدا ہو جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا، آڑ میں بیٹھ کر کسی کی باتیں سننا بھی تجسس میں داخل ہے۔ جس کو آڑ میں بیٹھنا ہے تو زبان سے کہہ دینا چاہیے کہ میں بیٹھا ہوں، یا اس کے سامنے بیٹھنا چاہیے، غرض کسی طرح اپنے بیٹھنے کی اطلاع کر دے۔ مثلا دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اب آپ نے آڑ میں جا کر ان کی باتیں سننا شروع کر دی، یہ گناہ اور حرام ہے۔ ایسا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی باتیں کر رہے ہیں اور ہم قریب میں بیٹھے، ان کو نہیں پتہ کہ ہم وہاں بیٹھے ہیں، تو بس اسی طرح ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ ہم باتیں سن رہے ہیں اور ہم باتیں سن رہے ہوں، تو یہ گناہ اور حرام ہے اور تجسس کے اندر داخل ہے۔ لہذا جو شخص آڑ میں بیٹھا ہو وہ باتیں کرنے والوں کو بتا دے کہ میں یہاں پردے میں بیٹھا ہوں، تاکہ اگر وہ راز کی باتیں کرنا چاہیں تو نہ کریں یا ان کے سامنے آ کر بیٹھ جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب کام الٹے ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپا لیں اور باتیں کرنے والوں پر یہ ظاہر نہ کریں کہ میں یہاں موجود ہوں اور آرام سے بیٹھ کر ان کی باتیں سنوں۔ یاد رکھیے، یہ سب تجسس میں داخل ہے اور حرام ہے، ناجائز ہے۔ دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ تم اپنے وجود کو ان پر ظاہر کر دیتے تاکہ وہ لوگ سوچ سمجھ کر باتیں کرتے۔ ہماری شریعت نے ہمیں ایسی باتیں بتائی ہیں کہ اگر واقعتاً ہم لوگ اس پر عمل کر لیں تو آپس میں کوئی جھگڑا پیدا ہی نہ ہو، معاشرے میں کوئی فساد رونما ہی نہ ہو۔ جہاں کہیں فتنہ و فساد اور جھگڑا ہوتا ہے وہ شریعت کی کسی نہ کسی تعلیم کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ شریعت نے فتنہ اور فساد اور جھگڑے کے راستے پر ایسے پہرے بٹھائی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہ ہو۔ چنانچہ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ حکم دیا کہ لا يتناجى اثنان دون ثالث، یعنی اگر محفل میں 3 آدمی ہیں تو ان میں سے 2 آدمی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپس میں علیحدہ ہو کر اس طرح باتیں کرنے لگیں کہ تیسرا آدمی اکیلا رہ جائے۔ ایسا کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیسرے کو یہ احساس اور خیال ہوگا کہ انہوں نے مجھے اکیلا کر دیا اور میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اور مجھ سے وہ بات چھپانا چاہتے ہیں، اس سے اس کی دل شکنی ہوگی، اس لیے 2 آدمی علیحدہ ہو کر سرگوشی نہ کریں۔ دوسری طرف یہ حکم دیا کہ اگر پہلے سے 2 آدمی سرگوشی کر رہے ہیں تو تیسرے کو چاہیے کہ وہاں نہ جائے تاکہ ان کی باتوں میں خلل واقع نہ ہو، نہ ان کو اپنی باتیں کرنے دو، تم بیچ میں جا کر کیوں گھستے ہو؟ یہ ساری باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیں، لیکن ہم نے بس چند چیزوں کا نام دین رکھ لیا ہے۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس قصہ ختم۔ دین کو اسی میں منحصر سمجھ لیا۔ زندگی گزارنے کے جو آداب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ان کو قطعی طور پر دین سے خارج ہی کر دیا، حالانکہ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یا مثلا ٹیلی فون ہے، اب آپ نے ٹیلی فون کرنے کے لیے ریسیور اٹھایا، جب کان سے لگایا تو اس میں 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی دوسرے کی لائن آپ کے فون سے مل گئی، آپ نے ان کی باتیں سننا شروع کر دی، حالانکہ آپ کے لیے فون پر ان کی باتیں سننا جائز نہیں، بلکہ آپ فون بند کر دیں۔ اگر آپ ان کی باتیں سنیں گے تو وہ تجسس میں داخل ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔ یا مثلا دوسرے کا خط آپ کے ہاتھ لگ گیا تو آپ کے لیے اس کی اجازت کے بغیر اس کا خط پڑھنا جائز نہیں، یہ بھی تجسس کے اندر داخل ہے اور گناہ ہے۔ بعض اوقات انتظامی طور پر تجسس ضروری ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی شخص کسی ادارے کا سربراہ اور ذمہ دار ہے، اگر وہ تجسس نہ کرے تو ادارے میں فساد پھیل جائے۔ مثلا ذمہ دار کا یہ تجسس کرنا کہ کہیں ہمارے زیر انتظام ادارے میں کوئی ایسا جرم تو نہیں ہو رہا ہے جو خطرناک قسم کا ہو، اس حد تک تجسس کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب پولیس کے محکمے کو دیکھ لیں، وہ تو تجسسی کے کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گشت کے دوران دیکھا ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے اور کچھ گلاسوں کے کھڑکنے کی بھی آواز آئی۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید یہاں پینے پلانے کا شغل ہو رہا ہے اور گانا بجانا بھی ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر تو آپ سب سنتے رہے، پھر دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ وہاں شراب پی جا رہی ہے اور گانا بجانا ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے رنگے ہاتھوں ان کو پکڑ لیا۔ ان کا جو سربراہ تھا وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں کیوں پکڑا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم شراب پی رہے تھے، گانا بجانا کر رہے تھے، تم مجرم ہو، اس لیے تمہیں پکڑ لیا۔ ان کے سربراہ نے کہا کہ ہم نے تو ایک ہی گناہ کیا تھا، آپ نے کئی گناہ کیے۔ ایک گناہ تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے تجسس کیا اور ہماری ٹوہ میں لگے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا گناہ یہ کیا کہ اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ اجازت کے بغیر دوسرے کے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ تیسرا گناہ یہ کیا کہ دیوار پھاند کر داخل ہوئے، حالانکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازے سے داخل ہوا کرو۔ لہذا ہم نے تو صرف ایک گناہ کیا تھا، آپ نے 3 گناہ کیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ بات سن کر تینوں گناہوں پر استغفار کیا کہ کہیں واقعی مجھ سے ایک گناہ سرزد نہ ہو گئے ہوں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ ہم جیسا ہوتا تو اس شخص کو دو تھپڑ مارتا کہ کم وقت ایک طرف تو یہ گناہ کرتا ہے اور دوسری طرف میرے اوپر یہ اعتراض کرتا ہے، چوری اور سینہ زوری۔ لیکن چونکہ یہ حضرات ساتھ ساتھ اپنے نفس کا بھی علاج کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ چونکہ میری ذات پر اعتراض آیا ہے، اس کی مدافعت نہ کرنی چاہیے، بلکہ اس کے اندر جس خرابی کا احتمال ہے اس کا تدارک کرنا چاہیے، اس لیے فوراً استغفار کیا۔ پھر یہ مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے سامنے پیش کیا کہ یہ شخص مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 3 گناہ کیے، آیا واقعتاً میں نے تجسس کا گناہ کیا؟ اور یہ تجسس کرنا میرے لیے گناہ تھا یا نہیں تھا؟ اور میرا اس طرح دوسرے کے گھر میں داخل ہونا جائز تھا یا نہیں تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس جماعت نے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ جو ذمہ دار آدمی ہے، اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ فساد ایسا ہے جو معاشرے میں پھیل جائے گا اور لوگوں کے اندر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے، تو اس صورت میں اس ذمہ دار کے لیے تجسس کرنا بھی جائز ہے اور اجازت کے بغیر اندر داخل ہونا بھی اس کے لیے جائز ہے اور دیوار پھاندنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر متعدی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، مثلا ایک آدمی اپنے گھر میں کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس کا فساد اس کی ذات تک محدود ہے، اس کے برے اثرات دوسروں تک متعدی نہیں ہوں گے، تو اس صورت میں ذمہ دار اور سربراہ کو بھی تجسس کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ فقہاء کرام نے اس موضوع پر تفصیلی بحث کی ہے کہ کن حالات میں تجسس جائز ہے، کن حالات میں تجسس جائز نہیں ہے۔ امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ادب القضاء ہے، اس کی شرح علامہ صدر الشہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس موضوع پر بہت طویل بحث کی ہے اور فقہاء کرام کا اختلاف نقل کیا ہے کہ کس حالت میں تجسس جائز ہے اور کس حالت میں جائز نہیں۔ اس اختلاف میں قول فیصل یہ ہے کہ جہاں کسی متعدی برائی کا اندیشہ ہو، وہاں سربراہ کے لیے سب کچھ کرنا جائز ہے، تجسس کرنا بھی جائز، دیوار پھاندنا بھی جائز، اجازت کے بغیر اندر گھسنا بھی جائز۔ جہاں متعدی برائی کا اندیشہ نہ ہو بلکہ ایک شخص کا ذاتی عمل ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا کر رہا ہے، تو اس وقت سربراہ کے لیے بھی تجسس کرنا جائز نہیں ہے۔ دارالعلوم کراچی کی تھوڑی سی ذمہ داری ہمارے سپرد بھی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں تجسس کرنا پڑتا ہے کہ دارالاقامہ میں کیا ہو رہا ہے، طلباء کن سرگرمیوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ اس وقت جائز ہے جب کسی متعدی خرابی کا اندیشہ ہو، ورنہ سکوت افضل ہے۔ آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طرح ایک آدمی سونے کو لیٹ گیا، دوسروں کو یہ خیال ہوا کہ یہ سو گیا ہے اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، مگر یہ جاگ رہا تھا
تو اس کو چاہیے کہ ان کو اطلاع کر دے کہ میں جاگ رہا ہوں۔ البتہ اگر وہ لوگ اسی کے متعلق باتیں کر رہے ہوں اور اس کو ضرر پہنچانا چاہتے ہوں تو تجسس کے ساتھ ان کی گفتگو سننا جائز ہے۔ آج کل معاملہ الٹا ہے کہ جاگنے والا اپنے آپ کو اور زیادہ سوتا ہوا ظاہر کرتا ہے تاکہ ان کی گفتگو کے ذریعے تمام رازوں کا پتہ چل جائے اور بعد میں وہ اپنی مہارت اور استادی دکھائے کہ تم نے جو باتیں کیں اس کا ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ حالانکہ شرعاً ایسا کرنا جائز نہیں۔ جاگنے والا بتا دے کہ میں جاگ رہا ہوں، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ البتہ اگر وہ گفتگو کرنے والے اسی کے متعلق گفتگو کر رہے ہوں اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں تو پھر اس طرح چپ کے باتیں سننا جائز ہے تاکہ ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، نیز اگر دو شخص انگریزی یا عربی میں گفتگو کر رہے ہوں اور تیسرا شخص بھی ان زبانوں کو سمجھتا ہو مگر ان دونوں کو خبر نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ ان دونوں کو مطلع کر دے کہ میں عربی یا انگریزی سمجھتا ہوں، تاکہ دھوکے میں آ کر اپنا راز فاش نہ کر دیں۔ مقصد یہ ہے کہ نہ تو انسان خود تجسس کرے اور نہ ہی تجسس کے اسباب پیدا کرے اور نہ ہی دوسرے کو ایسی غلط فہمی میں مبتلا کرے جس سے وہ یہ سمجھے کہ یہ بے خبر ہے اور تم اس کی نادانستگی میں اس کے کسی راز پر مطلع ہو جاؤ۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں ایک بزرگ تھے، انگریزی تعلیم یافتہ تھے، مگر حضرت والا کی صحبت نصیب ہوئی۔ ان کی وضاقتہ بھی ایسی ہو گئی جیسے دیندار لوگوں کی اور مولویوں کی ہوتی ہے، چہرے پر داڑھی، لمبا کرتا وغیرہ۔ وہ ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہے تھے، ان کے قریب ہی دو آدمی بیٹھے تھے، وہ بھی انگریزی دان تھے، اور وہ دونوں ان کا حلیہ دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ کوئی مولوی ہے، ان کو انگریزی کیا آتی ہوگی۔ چنانچہ ان دونوں نے بیٹھ کر انہی کے بارے میں انگریزی میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ انگریزی میں باتیں کرنے کا مقصد ان سے چھپانا تھا کہ یہ ملا آدمی ہے، انگریزی کیا سمجھے گا۔ ابھی گفتگو شروع ہی کی تھی کہ یہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ دونوں صاحب مجھ سے چھپ کر کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انگریزی میں باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بات دیانت کے خلاف ہے کہ میں اس طرح بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا رہوں۔ چنانچہ ان بزرگ نے ان دونوں سے کہہ دیا، میں انگریزی جانتا ہوں، اگر آپ مجھ سے چھپ کر باتیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، اس دھوکے میں نہ رہیں کہ میں انگریزی نہیں جانتا۔ اگر آپ کہیں تو میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں تاکہ آپ علیحدگی میں باتیں کر لیں۔ بہرحال ان بزرگ کو یہ جو خیال آیا کہ یہ دونوں سمجھ رہے ہیں کہ میں زبان نہیں جانتا اور مجھ سے چھپ کر باتیں کرنا چاہتے ہیں، اب اگر میں خاموش بیٹھا رہوں تو یہ تجسس میں داخل ہو جائے گا۔ یہ خیال ان کے ذہن میں کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ تھانہ بھون میں کچھ دن گزار لیے تھے، حضرت والا کی صحبت نصیب ہو گئی تھی، ورنہ آج کیا کسی کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں بتا دوں کہ جس زبان میں تم باتیں کر رہے ہو میں یہ زبان جانتا ہوں۔ آج اگر کوئی یہ بات بتائے گا بھی تو اپنا علم جتانے کے لیے بتائے گا کہ ہمیں جاہل مت سمجھنا، ہمیں بھی یہ زبان آتی ہے، اس لیے نہیں بتائے گا کہ کہیں تجسس کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، بلکہ آج کل تو اس کو کمال سمجھا جائے گا کہ چپ کے باتیں سنتے رہیں اور بعد میں اس کا اظہار کریں گے کہ تم نے تو ہم سے چھپانے کی کوشش کی لیکن ہم کو سب پتہ چل گیا، آپ نے کیا کیا باتیں کی۔ بات یہ ہے کہ ان سب باتوں کا خیال کرنا دین کا ایک حصہ ہے، آج ہم نے ان کو دین سے خارج کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فکر عطا فرما دے تو پھر یہ سب باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں چونکہ علاج بتائے تھے، ایک تو فوری علاج تھا جو اختیار کرنے کا کہا کہ ان چیزوں سے انسان بچ جائے، ان چیزوں کو اختیار کر لے۔ ایک وہ علاج ہے جس کا ذکر آیا کہ ایک مستقل علاج ہے جو کہ انسان اپنے اندر تواضع پیدا کرے۔ تو آگے اب اس عنوان کو شروع کر رہے ہیں، عنوان تو طویل ہے لیکن اس کو شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ 13ویں مجلس تکبر اور اس کا علاج۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔
کبر یعنی تکبر بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس سے بہت سی باطنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسی وجہ سے اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا گناہ جو کائنات میں سرزد ہوا وہ کبر کا گناہ تھا۔ جب اللہ جل شانہ نے ابلیس سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور دلیل یہ دی انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں۔ اپنے کو ابلیس نے بڑا سمجھا، حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹا سمجھا۔ اس کی دلیل بھی بہت مضبوط پیش کی کہ آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہے۔ اگر دلیل کی طرف دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ دلیل بڑی قوی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہ ماننے کے نتیجے میں کبر کا جو مظاہرہ ہوا، یہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی تھی جو سب سے پہلے سرزد ہوئی، اور اسی تکبر کے نتیجے میں شیطان ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا۔ اسی تکبر سے حسد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب دل میں یہ خیال ہے کہ میں بڑا ہوں، اب اگر دوسرا آدمی اس سے آگے بڑھ گیا، ترقی کر گیا، تو دل میں یہ حسد پیدا ہوگا کہ یہ آدمی کیوں آگے بڑھ گیا، مجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اسی تکبر سے بغض پیدا ہوتا ہے، غصے کی کثرت تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے، غیبت کا گناہ عموماً تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، تجسس بھی تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ تکبر بے شمار امراض کی جڑ ہے۔ جس طرح جسمانی امراض کے ماہرین اور اسپیشلسٹ کہتے ہیں، کوئی کان کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی ناک کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی حلق کا اسپیشلسٹ ہے، اسی طرح روحانی امراض کے اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں۔ ان میں ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ تکبر ام الامراض ہے، یعنی تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ اگر یہ ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو دوسری بیماریاں اس سے پیدا ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا اس بیماری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور اگر یہ بیماری ہمارے اندر ہے تو اس کا علاج بھی فرما دے، آمین۔ کبر کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا یعنی افضل سمجھنا۔ اگر کسی کی عمر 30 سال ہے، دوسرے کی عمر 20 سال ہے، تو ظاہر ہے کہ 30 سال والا شخص اپنے آپ کو 20 سال والے سے عمر کے اعتبار سے تو بڑا سمجھے گا۔ یہ کبر نہیں ہے اور بری بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بڑا یعنی افضل سمجھنا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، یہ کبر ہے۔ اور جب اپنی بڑائی دل میں ہوتی ہے تو پھر اپنے کسی انداز و ادا سے اس کا مظاہرہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب بڑائی دل میں ہوتی ہے تو پھر اپنے کسی انداز و ادا سے اس کا مظاہرہ بھی ہو جاتا ہے، مثلا گفتگو سے، قول سے، فعل سے۔ اس کا نام تکبر ہے۔ لہذا دوسرے کے مقابلے میں بڑائی جتانا تکبر ہے۔ یہ فرق ہے تکبر اور کبر میں۔ گویا کبر یہ ہے کہ دل میں اپنی بڑائی کا پیدا ہونا، تکبر یہ ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتانا اور ظاہر کرنا۔ مثلا دوسرے سے اس انداز سے گفتگو کرنا جس میں دوسرے کی تحقیر شامل ہو، یہ تکبر کبر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تکبر کبر کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ اکثر و بیشتر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بیماری میرے اندر ہے یا نہیں، اور وہی بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہے جو اندر ہے، اندر ہی اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا پتہ ہی نہ چلے۔ جیسے آج کل ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک بیماری کینسر ہے، اس لیے کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ جب انسان کے بدن میں پیدا ہو جاتی ہے تو اندر ہی اندر بڑھنے لگتی ہے۔ اس وقت نہ بیمار کو پتہ چلتا ہے نہ ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب بیماری میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر بیماری ہے۔ اس لیے بیماری کے اندر تکلیف کا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ تکلیف اس بات کا سگنل ہوتا ہے کہ اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، لہذا آدمی ڈاکٹر کے پاس اس کے علاج کے لیے جاتا ہے اور اپنا علاج کرا لیتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بیماری اندر پیدا ہو گئی اور اس کی تکلیف نہیں ہوئی تو اب اس کے علاج کی طرف بھی دھیان نہیں جائے گا اور اس کے تدارک کی فکر نہیں ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیماری اندر ہی اندر بڑھتی چلی جاتی ہے اور انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ ناقابل علاج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی علاج ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اسی طرح کبر کی بیماری بھی ایسی ہی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں،
لیکن حقیقت میں وہ کبر اور تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور یہ بیماری اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی متکبر نے یہ کہا ہو کہ میں تکبر کرتا ہوں؟ آج تک کسی نے یہ قرار نہیں کیا۔ ایک بات ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہو گئی ہے، وہ یہ کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ شلوار وغیرہ پہننے کی جو ممانعت حدیث شریف میں آئی ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے یہ حیلہ نکالا ہے کہ یہ حدیث شریف میں تو آیا ہے کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا تو وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی قید لگائی ہے، لہذا تکبر کی وجہ سے شلوار کو نیچے لٹکانا تو ناجائز ہے، لیکن اگر تکبر کے بغیر ویسے ہی فیشن کے طور پر لٹکایا یا اس لیے لٹکایا کہ ہمیں اس طرح لٹکانا اچھا لگتا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں، اور ہم تکبر سے نہیں لٹکاتے۔ یہ بات لوگوں نے بہت مشہور کر رکھی ہے۔ میرا یورپ امریکہ جانا ہوا تو دیکھا کہ وہاں کے مسلمانوں میں یہ بات بہت مشہور ہے، جس سے بھی پوچھا جائے تو یہی کہتا ہے کہ ہم یہ کام تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اچھا تم مجھے کوئی ایک آدمی بھی ایسا دکھا دو جو کہتا ہو کہ میں تکبر کی وجہ سے شلوار نیچے لٹکاتا ہوں۔ کوئی ایک آدمی نہیں ملے گا۔ کیونکہ تکبر ایسی چیز ہے کہ اگر متکبر کو پتہ چل جائے کہ میں متکبر ہوں تو بس تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ تکبر تو پیدا ہی اس طرح ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر تکبر ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کبر اور تکبر کے اندر مبتلا ہوں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں یہ کام تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں، لہذا میرے لیے یہ عمل جائز ہے۔ حالانکہ دنیا میں کسی شخص کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے پاک ہوگا، سوائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے۔ آپ کے بارے میں یہ گارنٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر سے پاک تھے۔ اب جس ذات کے بارے میں یہ گارنٹی ہے کہ وہ تکبر سے پاک تھے، وہ تو اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکاتے، بلکہ آپ اپنا ازار نصف ساق تک رکھتے تھے، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر والا کام ہے، اور ہم لوگ جن کے اندر تکبر پیدا ہونے کا ہر وقت خطرہ ہے، لیکن ازار نیچے لٹکا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تکبر سے نہیں لٹکاتے۔ اس سے زیادہ شیطان کا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ تکبر ایک ایسا امر مخفی ہے کہ متکبر کو پتہ نہیں لگتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض اوقات ایک آدمی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو بظاہر تواضع کا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سراسر تکبر ہوتا ہے۔ جیسے آج کل یہ رواج ہے کہ لوگ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ناکارہ ہوں، میں گیا گزرا جاہل ہوں۔ اب یہ الفاظ تو بظاہر تواضع کے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو ناکارہ اور جاہل کہہ رہا ہے، لیکن بسا اوقات یہ سراسر تکبر ہوتا ہے، کیونکہ وہ شخص یہ الفاظ اس لیے کہتا ہے تاکہ سامنے والا پلٹ کر یہ کہے کہ جناب آپ جاہل کہاں، آپ تو بڑے علامہ ہیں۔ اس کا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ وہ اس طرح کہ جو شخص اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جاہل ہوں، میں ناکارہ ہوں، اس کے جواب میں کوئی دوسرا شخص یہ کہہ دے کہ بے شک آپ جاہل اور ناکارہ ہیں، بس اس وقت اس کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ سچے دل سے یہ الفاظ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ سامنے والا پلٹ کر اس کے لیے تعریفی کلمات کہے۔ یہ تواضع نہیں بلکہ تکبر ہے۔ لہٰذا یہ تکبر بڑا دقیق اور باریک ہوتا ہے، اس کے وجود کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے کسی معالج کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ پہچان کر بتائے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں تکبر نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوتا، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے تمام بیٹوں کا سردار ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی دوسرا آدمی یہ بات کہے تو یہ اس کے حق میں بڑائی کا جملہ ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، لیکن یہ بات کسی فخر اور تکبر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے آدم کے بیٹوں کی سرداری عطا فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ الفاظ بڑائی کے ہیں، حقیقت میں بڑائی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص ان کے پاس آ کر ان کی تعریف کرتا کہ حضرت آپ
آپ نے بڑا اچھا واعظ فرمایا، فلاں بات بڑی اچھی ارشاد فرمائی، تو بہت خوش ہوتے اور ہنستے تھے۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ بزرگ اپنی تعریف سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ جس شخص کے دل میں عجب اور کبر ہوتا ہے اس کی تو خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی میری تعریف کرے، اور تعریف سن کر اس کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ کسی شخص نے حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت، آپ کو اپنی تعریف سن کر بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ جب کوئی آپ کے کسی کام کی تعریف کرتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، ہاں بھائی، میں بہت خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ کوئی شخص میرے کسی عمل کی تعریف کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، وہ تو میرے اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے وہ عمل کر لیا، تو در حقیقت میرے اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور میں اللہ کی تعریف پر خوش ہوتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام کرا دیا اور مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما دی، میں اس پر خوش ہوتا ہوں۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ صاحب عجب اور کبر میں مبتلا ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے مقام پر فائز ہیں۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تکبر کی بیماری ہوتی ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں لگتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بیماری معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں بیماری نہیں ہوتی۔ اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، اس سے بات نہیں بنتی، اس لیے کہ جب تمہارے اندر تکبر ہوگا تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اندر تکبر ہے یا نہیں۔ کسی نے عربی زبان میں متکبر کی ایک بہت اچھی مثال بیان کی ہے۔ متکبر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو اور نیچے کی طرف دیکھ رہا ہو۔ اب نیچے جو لوگ اس کو نظر آ رہے ہیں وہ ان سب کو چھوٹا سمجھتا ہے، کیونکہ وہ سب اس کو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اور وہ نیچے والے اس کو چھوٹا دیکھتے ہیں، اس لیے وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لہذا وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور دوسرے اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس متکبر کو اپنے تکبر کا پتہ نہیں ہے، لہذا اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھ کر ان کو چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ دوسرے لوگ جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ متکبر ہے، وہ چاہے منہ پر اس کی تعریف کریں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف آدمی ہے، تکبر کے اندر مبتلا ہے، اس لیے معالج کے بغیر تکبر کا پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا یہ دھوکہ مت کھانا کہ ہم تو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے ازار نہیں لٹکاتے، کیونکہ ازار کو ٹخنوں سے نیچے کرنا ہی تکبر کا ایک سبب ہے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تکبر کے بارے میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات ہیں، ان کی تشریح عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے حضرت والا سے پوچھا، اکثر بلا قصد یہ خیال آتا ہے کہ فلاں جاہل ہے، میں عالم ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ یعنی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً علم عطا فرمایا ہے، عالم ہے، اور دوسرا شخص عالم نہیں ہے۔ اب اس عالم کو یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے جو دوسرے کو حاصل نہیں ہے، علم جہل سے اچھا ہے، اس لیے اپنے اچھے ہونے کا خیال دل میں آ گیا۔ آیا یہ خیال تکبر ہے یا نہیں؟ حضرت والا نے جواب دیا، نفس سے کہے کہ کیا معلوم خدا تعالیٰ کے یہاں کون اچھا ہے۔ نفس سے یہ کہہ دے کہ کیا معلوم خدا تعالیٰ کے یہاں کون اچھا ہے۔ ممکن ہے اس کا باطن اچھا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک میں بڑا ذلیل و خوار ہوں، اور خدا تعالیٰ نے تجھ کو 2-4 حرف ظاہری سکھلا دیے ہیں، اس لیے بڑائی کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو آج چھین لے، کیا کر لے گا؟ اسی کا استحضار بتکرار کرے، یعنی بار بار کرے اور دعا بھی کرے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آدمی کسی حقیقت سے تو انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ایک آدمی کے پاس علم ہے، دوسرے کے پاس وہ علم نہیں ہے، اب جس کے پاس علم ہے وہ کیسے کہہ دے کہ میرے پاس علم نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ علم جہل کے مقابلے میں بہتر ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم رکھنے والا بہتر ہے اس کے بنسبت جو علم نہیں رکھتا۔ لہذا جس کے پاس علم ہے وہ کیسے جھٹلا دے کہ میرے اندر یہ وصف نہیں ہے؟ یا مثلا ایک آدمی زیادہ صحت مند ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی کمزور ہے، اب ظاہر ہے کہ صحت مند یہ سوچے گا کہ اس کے مقابلے میں میری صحت اچھی ہے، میں اس کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوں، مضبوط ہوں۔ یا مثلا ایک آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ یہ خیال کرے گا کہ اس کے مقابلے میں مالدار ہوں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہے۔ ایک آدمی بڑا افسر ہے،
کسی بڑے عہدے پر فائز ہے، دوسرا آدمی چپراسی ہے اور مزدور ہے، تو بڑے منصب اور عہدے والا اپنے آپ کو اس چپراسی سے بڑا سمجھے گا یا نہیں؟ اب اگر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو تکبر ہو گیا، اگر بڑا نہ سمجھے تو جھوٹ ہو گیا۔ یا مثلا وہ آدمی یہ سمجھے کہ میں افسر نہیں ہوں بلکہ میں تو ایک مزدور ہوں، تو یہ بالکل جھوٹ ہو گیا۔ یا مثلا ایک آدمی طاقتور ہے، صحت مند ہے، وہ یہ کہے کہ میں طاقتور نہیں ہوں بلکہ میں کمزور ہوں۔ یا مثلا ایک عالم ہے، وہ یہ کہے میں عالم نہیں ہوں بلکہ جاہل ہوں، یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں باتوں کے درمیان کیسے تطبیق ہوگی کہ تکبر بھی نہ ہو اور جھوٹ بھی نہ ہو؟ ایک اور جگہ پر حضرت والا نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے یہ مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ وہ یہ، اپنے آپ کو اکمل سمجھنا تکبر نہیں، افضل سمجھنا تکبر ہے۔ اپنے آپ کو اکمل سمجھنا تکبر نہیں ہے، افضل سمجھنا تکبر ہے۔ اکمل سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ دوسرے کے پاس بظاہر علم کم ہے، میرے پاس علم زیادہ ہے، اس کی صحت اچھی نہیں ہے، میرے صحت اچھی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس الحمدللہ اتنے پیسے ہیں، اس کے پاس چھوٹا مکان ہے، میرے پاس بڑا مکان ہے، اس کی اولاد کم ہے، میری اولاد زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں مقدار کے اعتبار سے اپنے آپ کو زیادہ سمجھنا یہ تکبر نہیں ہے۔ البتہ افضل سمجھنا کہ میں اس سے افضل ہوں، یہ تکبر ہے۔ اس کا علاج حضرت والا نے یہ بتایا کہ آدمی یہ سوچے کہ کیا معلوم خدا تعالیٰ کے یہاں کون اچھا ہے۔ یہ جو اوپر بیان کیا کہ اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں اکمل سمجھنا اور علم میں زیادہ سمجھنا تکبر نہیں ہے، یا عمر میں زیادہ سمجھنا، یا صحت میں زیادہ سمجھنا، یا مال میں زیادہ سمجھنا تکبر نہیں ہے، اس میں بھی ایک شرط ہے۔ اس میں بھی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ دل میں جس زیادتی کا خیال آ رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور یہ کہے کہ یہ زیادتی میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عطا کا تصور کرے گا تو اس سے تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھنا بالکل بے بنیاد ہے۔ کیا معلوم آخر میں جا کر کیا انجام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون مقرب ہے، کون مقرب نہیں ہے؟ نہ وہاں علم کی بڑائی کام آئے گی، نہ عمر کی بڑائی کام آئے گی، نہ وہاں مال و دولت کی کثرت کام آئے گی، نہ اس کی گارنٹی ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ ضرور افضل ہوگا، بلکہ جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلے جہنم جس کے ذریعے سے سلگائی جائے گی وہ ایک عالم ہوگا۔ لہذا صرف علم کے بھروسے پر یا اس بنا پر کہ لوگ دنیا میں میرے ہاتھ چومتے ہیں یا مجھے بڑا سمجھتے ہیں یا علامہ سمجھتے ہیں میں افضل ہوں، یاد رکھے اس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ جب حساب کتاب کا منظر سامنے ہوگا تو بڑے بڑے علامہ دھرے رہ جائیں گے۔ لہذا علم کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے سے کیا افضل سمجھے، اسی طرح مال کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے سے کیا افضل سمجھے، جبکہ قیامت کے دن بڑے بڑے مالدار جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لہذا جب کسی بات کا بھروسہ نہیں تو پھر کس بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھے؟ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے ان سے یہ کہہ دیا کہ تم میرے کتے سے بدتر ہو۔ ان بزرگ نے اس کے جواب میں فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ ابھی میرا کچھ پتہ نہیں میں کتے سے بدتر ہوں یا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، وہاں پر میں حساب کتاب کے مرحلے کو پار کر گیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کتے سے افضل ہوں، اور اگر میں وہاں حساب کتاب کے مرحلے سے نہ گزر پایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مستحق ہو گیا تو پھر بے شک تم ٹھیک کہتے ہو کہ میں کتے سے بدتر ہوں۔ اس لیے کم از کم اس کتے کو حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا نہیں ہوگا۔ یہ ہیں حقیقی معنی میں اللہ والے۔ دوسرا شخص گالی دے رہا ہے لیکن یہ اپنے حقائق اور معارف میں گم ہے اور اپنی حقیقت حال کو دیکھ رہے ہیں کہ میری حقیقت تو یہ ہے، لہذا دماغ سے افضل ہونے کا خیال نکال دو۔ نفس سے کہے کہ تمہیں کیا معلوم خدا تعالیٰ کے یہاں کون اچھا ہے، ممکن ہے اس کا باطن اچھا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا ذلیل و خوار ہوں، اور خدا تعالیٰ نے تجھ کو 2-4 حرف ظاہری سکھا دیے ہیں، اس لیے تو بڑائی کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو آج چھین لے۔ کس چیز پر تو کرتا ہے اور اتراتا ہے؟ کیا یہ علم تجھے ماں کے پیٹ سے حاصل ہو گیا تھا؟ کسی نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیا، اور
جس نے عطا فرمایا ہے وہ جب چاہے سلب کر لے، جب چاہے واپس لے لے۔ کیا تو مال پرا کرتا ہے؟ کیا یہ مال تجھے ماں کے پیٹ سے ملا تھا؟ کسی دینے والے نے مال دیا ہے، جس نے دیا ہے وہ جب چاہے واپس لے لے۔ کیا تو صحت پرا کرتا ہے؟ بڑے بڑے تندرست اور توانا لوگ ایسے گزرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے صحت واپس لے لی تو بتاشے کی طرح پچک گئے۔ ہمارے ایک عزیز تھے جن کا ابھی 1-2 سال پہلے انتقال ہوا۔ ان کے بارے میں سارے دیوبند میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ برف کی سل کو مکہ مار کر توڑ دیتے ہیں، اتنے طاقتور تھے۔ انہوں نے کبھی زندگی میں تربوز کو چاقو سے نہیں کاٹا، بس مکہ مارا اور توڑ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے عابد و زاہد آدمی تھے۔ بعد میں لاہور میں مقیم ہو گئے تھے۔ 4-5 سال پہلے لاہور میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو دیکھا کھانا کھانے کے لیے ہاتھ منہ تک نہیں اٹھ رہا تھا، دوسرے لوگ کھانا کھلا رہے تھے۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو مجھے دیکھ کر رو پڑے، کہنے لگے یہ وہی حامد ہے جو برف کی سل مکے سے توڑ دیا کرتا تھا، اب یہ حال ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ ارے تم کس بات پر اتراتے ہو؟ صحت پر اتراتے ہو؟ قوت پر اتراتے ہو؟ کیا مال پر اتراتے ہو؟ کیا علم پر اتراتے ہو؟ ارے ان میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس کی ہمیشہ تمہارے پاس رہنے کی گارنٹی ہو، بلکہ کسی دینے والے نے دی ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ اس لیے یہ 2-4 حرف اس نے سکھا دیے ہیں، اگر وہ آج چھین لے تو تم کیا کر لو گے؟ بس اس کا استحضار اور تکرار کیا جائے۔ جب کبھی دل میں بڑائی کا خیال آئے بس اس کا دھیان کر لے کہ کسی دینے والے نے یہ وصف اپنے فضل سے دیا ہے، اپنے انعام سے دیا ہے، تیرا کوئی استحقاق نہیں تھا۔ کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، اور جس طرح دیا ہے وہ اسی طرح واپس بھی لے سکتا ہے۔ لہٰذا تیرے لیے اترانے اور اکڑنے کا اور دوسروں پر بڑائی جتانے کا اور اپنے آپ کو افضل سمجھنے کا کوئی موقع نہیں۔ ہاں، شکر کا موقع ہے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا اور میرے قبضہ قدرت میں نہیں تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمایا۔ اے اللہ، آپ کا شکر ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شکر ایسی چیز ہے کہ یہ بے شمار روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ جو آدمی شکر کرے گا وہ کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ شکر کے معنی کیا ہے؟ شکر کے معنی یہ ہے کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے اس میں اس کے لائق نہیں تھا، میں اس کا مستحق نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دی ہے، اس کا شکر اور احسان ہے۔ شکر کب کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنا فریضہ ادا کرے یا قرضہ ادا کرے تو کیا قرض خواہ کے ذمے شکر ادا کرنا واجب ہے؟ نہیں، بلکہ ایک آدمی مجھ سے 1000 روپے قرض لے گیا اور یہ کہا کہ 2 مہینے کے بعد واپس کروں گا، یہ احسان تو میں نے کیا کہ میں نے 1000 روپے قرض کے طور پر دیے، اس کو چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرے۔ پھر جب 2 ماہ بعد وہ 1000 روپے مجھے واپس لا کر دے گا، تب بھی احسان دینے والے کا رہے گا کہ اس نے 1000 روپے دیے تھے، 2 ماہ تک اس 1000 روپے سے اپنے آپ کو محروم رکھا، لہٰذا وہ قرض دار جب واپس لا کر دے رہا ہے تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہا، لہٰذا وہ شکریہ کا مستحق نہیں سمجھا جائے گا۔ شکریہ اس وقت ادا کیا جاتا ہے جب آدمی اپنے فریضے سے زیادہ کام کرے۔ مثلاً 1000 روپے دوسرے کے ذمہ واجب تھے، واپس کرتے وقت اس نے 1000 کے بجائے 1200 روپے اپنی طرف سے خوش دلی کے ساتھ واپس کر دیے، چونکہ اس نے زیادہ دے کر احسان کیا، لہذا اس کا شکریہ واجب ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ کام ضروری اور واجب نہیں تھا اور میں اس کا مستحق تو نہیں تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، لہذا شکر کے اندر خود یہ اعتراف پنہا ہے کہ میں اس کے لائق نہیں تھا۔ جو شخص لائق نہ ہونے کا اعتراف کرے کیا وہ تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، انشاءاللہ تکبر کی جڑ کٹتی چلی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔